سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موت کی نسبت سے ہم لوگ حاضر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کفا بالموت واعظا، موت کافی ہے واعظ کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے. اللہ رب ذوالجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا اسی وقت یہ اعلان کیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اس زمین پر، اس دھرتی پر ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک مدت تک. گویا ایک متعین مدت تک ہی یہاں رہنا ہے، اور وہ متعین مدت کوئی فرد بشر نہیں جانتا، وہ صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ ٹائم اسی نے طے کیا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر فرد بشر کو سانس گن کر دیے گئے ہیں. جتنے سانس متعین ہیں اتنے ہی سانس لینے ہیں، اس سے زیادہ ایک سانس کوئی نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کسی شخص کے لیے کسی کے بس میں نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ مر جائے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے. کتاب معجلہ، وقت مقرر ہے. موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے کہ جس طرح آج ہمارے یہ ساتھی ہم سے جدا ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے، دائمی اور ہمیشہ آخرت کی زندگی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. روئے زمین پر جتنا کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی ہے صرف اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی اس کی روشنی میں چند باتیں ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے. سورہ بینہ میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ سورہ مبارکہ وہ سورہ ہے، صحیح حدیث میں تذکرہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے یہ حکم دیا ہے
کہ میں آپ کو یہ سورہ مبارکہ سناؤں. صحابہ کرام کی شان اور مقام کا اندازہ لگائیے. اللہ کے ہاں کتنا بلند مقام ہے اس صحابی کا کہ رب نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سورہ فلاں صحابی کو سناؤ. اس سورہ مبارکہ پر جب میں کبھی غور کرتا ہوں، میں نے اپنی جو چھوٹی موٹی مطالعہ ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا درس، سب سے اہم پیغام جو اس سورہ مبارکہ میں ہے وہ یہی ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. فرمایا حکم یہ دیا گیا ہے انبیاء سابقین کو بھی، ساری آسمانی شریعتوں میں بھی، تمام انبیاء اور رسل کو، اور پھر خصوصی طور پر ختم المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ہوا ہے، اور آپ کے ذریعے رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو خالص کر کے اس کے لیے دین. عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی عبادت نہیں ہے. یہی امر ہے، یہی حکم ہے، یہی پیغام ہے، یہی تعلیم ہے، یہی درس ہے، اور یہی سورہ مبارکہ کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا درس اور پیغام اور خزانہ ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو خالص کر کے اس کے لیے دین. اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک اور شامل نہیں ٹھہرانا. عبادات کی موٹی 3 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنی چاہیے. عبادت، نماز ایک عبادت ہے. نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. عبادت کی دوسری موٹی قسم نیاز، نظر و نیاز، جس کو قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، تعبیر کیا گیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تقرب اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرنا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. اور یہ یاد رکھو 4 چیزیں ایسی حرام ہیں جو تمام شریعتوں میں حرام تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تبدیلی ان میں نہیں آئی. بہت سارے مسائل ہیں، مثلا شادی بیاہ کے معاملات ہیں، عبادات کے انداز ہیں، طریقہ کار ہیں، مثلا روزے کی تعداد ہے، نماز کی رکعتوں کی تعداد ہے، ٹائم کا معاملہ ہے. بہت ساری چیزوں میں انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہوگی، لیکن اگر تبدیلی نہیں ہوئی، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیشہ ہمیشہ حرام فرمایا ہے. ان میں پہلے نمبر پر، اور سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں 2 جگہ یہ ذکر موجود ہے. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم
वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ये चार चीजें हराम हैं। खिंजीर हराम है और खून हराम है, मुर्दार हराम है, और गैरुल्लाह के नाम पर, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर दी हुई नियाज ये हराम है। फरमाया इबादत की जितनी अक़साम है वो अल्लाह के लिए खास है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। हुक्म यह दिया गया है कि अल्लाह ही की इबादत करें, खालिस करके उसके लिए दीन। इबादत की तीसरी किस्म दुआ है। दुआ खालिस अल्लाह से मांगनी है। और एक जगह कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल जलाल ने दुआ की निस्बत से इरशाद फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। रब ने हुक्म दिया उदऊनी, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। दुआ कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और बसा औकात हम दुआ मांगते हैं, जल्दी दुआ कबूल नहीं होती और हम ये कहना शुरू कर देते हैं वो हमारी सुनता ही नहीं है। ये बड़ी गलती है, ये बड़ी कोताही है। ये गोया अल्लाह की ज़ात पर बोतान है कि वो नहीं सुनता, हालांकि वो समीउम बसीर है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, यअलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर है, सीने के राज जानता है। और दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक वजह उसमें से ये है कि हमारी ज़ुबानें पाक नहीं है, साफ नहीं है, सुची नहीं है, हम सच नहीं बोलते। जब सच नहीं बोलेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। हमारी ज़बानें पाक नहीं, इसलिए कि अक्ल हलाल नहीं है, खाने पीने में हम परहेज नहीं करते, क्या खाना है क्या नहीं खाना हम खा लेते हैं, इसलिए दुआएं कबूल नहीं होती। और एक बड़ी वजह यह है कि जब हम दुआ मांगते टाइम हम यही सोच कर मांगे पता नहीं हमारी सुनेगा नहीं, पता नहीं हमारी कबूल होगी नहीं, पता नहीं हमारी दुआ उसके यहाँ पहुँचेगी नहीं। तो जब हमें खुद यकीन नहीं, फिर वहाँ कैसे वो दुआ पहुँचेगी। हमें एतमाद से, यकीन से और मुकम्मल रब्बुल जलाल पर ये एतमाद करते हुए दुआ करनी है कि अल्लाह ही दुआओं को कबूल करने वाला है। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, 20वें पारे में ये आयत करीमा शुरू में है। कौन है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा, कौन है जो बेकरार की, परेशान हाल की दुआ को और उस मनाजात को, उस परेशानी को सुने और उसको कबूल करे और उसकी तकलीफ को दूर करे। कौन है इस पर कादिर? वो अल्लाह ही की ज़ात है जो इस चीज़ पर कादिर है। और यही दर्स है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। यही हुक्म दिया गया है। आप उधर चले जाओ, ऊपर आप उधर चले जाओ, वो उधर चले। हुक्म यह दिया गया है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, के अल्लाह ही की इबादत करो खालिस करके उसके लिए दीन। वो माली इबादत हो, वो बदनी इबादत हो, वो इबादत की कोई भी किस्म हो, वो अल्लाह के लिए खास है। और ये आज के इस महफिल में ये बात अपने पल्ले बांध कर ले जाओ कि हमारे दुआएं कबूल करने वाला, हाजतें बरार करने वाला, यानी हाजत रवा, मुश्किल कुशा, देने वाला,
لینے والا ایک اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ ہم بسا اوقات احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کام نہ کرو موت سے بچنے کے لیے۔ ابھی اسی ہفتے میں ایک آدمی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک ملک سے جان بچا کر بھاگتا ہے اور دوسرے ملک میں وہاں سے وہ جان بچا کر کہیں دور دراز کسی ملک میں چلے جاتا ہے، کینیا میں، اور رات کی تاریکی میں بہترین قسم کی گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور پیچھے سے گولی لگتی ہے، اور وہیں اور اسی بات کو اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب طے شدہ وقت آ جائے، کیونکہ ہم موت کی نسبت میں سے حاضر ہیں، جب طے شدہ وقت آ جائے، لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ اس سے پہلے اور نہ ایک لمحہ اس کے بعد۔ بڑے بڑے اسپتالوں میں ہم نے ایسے مریض دیکھے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، خرچہ جیب میں نہیں اگر کوئی وارث ہے بھی، اور مہینوں سالوں گزر گئے ہاسپٹل میں ہیں، رب شفا نہ دے، کوئی شفا دینے والا نہیں، اور رب کی طرف سے موت کا فیصلہ نہ آئے، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ بناؤ، بنانے والا بھی اللہ ہے، بگاڑنے والا بھی وہی ہے، موت بھی اسی کے اختیار میں ہے، زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ جب وہ اعلان کر دے کہ چلو اب چلنا ہے، روئے زمین کے سارے ڈاکٹر حکیم مل کر کسی کو ایک منٹ کے لیے واپس نہیں موڑ سکتے، نہ روک سکتے۔ انسان تو بڑی مخلوق ہے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن کریم میں اپنی ایک معمولی حقیر مخلوق کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال تمہارے سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو، توجہ سے اور دھیان سے سنو اور اس پر دھیان کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ پیدا کرنا یا زندگی بچانا دور کی بات ہے، اے لوگوں ایک مچھر اور مکھی کی مثال، ایک مکھی کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ روح زمین کے وہ سارے کے سارے جن کو بھی تم اپنا کچھ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس کوئی پاور ہے یا طاقت ہے، سب کو بلا لو، ایک مکھی مر گئی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کر کے دے دو۔ کائنات کا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا زندہ کرنا، دوبارہ زندہ کرنا دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر کسی بڑے سے بڑے کے سامنے سے اس کے کھانے میں سے مکھی کچھ اٹھا کر لے جائے، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی کتنا کھانا اٹھا کر لے جائے گی، ہمیں دوربین کے بغیر شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن فرمایا اس سے واپس نہیں چھین سکتے ہو۔ اس لیے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء، یہ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے القاب کے ساتھ یہ لقب لگایا ہے، حنیف وما کان من المشرکین،
हनीफ उसको कहते हैं जो तमाम के तमाम से कट कर यकसू होकर एक अल्लाह की इबादत करे। क्या मुझे साढ़े 10 में क्या अल्लाह मुखलसीन लहुद्दीन हुनफा यकतरफा होकर खालिस अल्लाह के लिए यकसू होकर उसमें किसी दूसरे की कोई शमूलियत न हो। वयुकीमुस्सलाता और नमाज कायम करें, वयुतुज़्ज़काता ज़कात अदा करें, वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा और यही दीन कायम है, दीन क़य्यिमा है, दीन दुरुस्त है, मिल्लत वहदत है या सीधी, और मिल्लत अदल जिसको कहा गया, उम्मत वस्त जिसको कहा गया। फरमाया यही मोहकम दीन है, यही मजबूत दीन है, यही सबसे अच्छा दीन है। इस आयत करीमा में ख़ास तौर से दो बातों का खसूसियत से जिक्र किया जा रहा है। एक इकामत सलात है और दूसरी अदायगी ज़कात है। और ये नमाज और ज़कात दो अहम तरीन इबादतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने कुरान करीम में लगभग 80 मरतबा से ज़्यादा नमाज और ज़कात का ताकीदी हुक्म नाज़िल किया है। यूं तो एक मरतबा ही अगर ये बात अल्लाह रब्बुल जलाल हुक्म दे दे तो उसका हुक्म काफ़ी है, मगर नमाज और ज़कात की अहमियत के पेश नज़र इस बात को बार बार दोहराया गया और बार बार ये ताकीदी हुक्म दिया कि अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। इकामत सलात के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं और इकामत के सिलसिले में 40 से ज़्यादा शराइत हैं जिनका वो आदाब और शराइत हैं जिनका ख्याल रखना है, जिनको मलहूज़ खातर रखना है, जब जाकर इकामत सलात कहलाएगी। उसमें नमाज के औकात का ख्याल रखना है, वक्त पर नमाज अदा करनी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। बहुत सारे अफराद हैं, कारोबार करते हैं, सर्विस करते हैं और ये कहते हैं चलो शाम को इकट्ठी करके सारी नमाजें पढ़ लेंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीन का मंशा नहीं है, दीन का पैगाम नहीं है, रब के हुक्म के खिलाफ वर्जी है। फरमाया नमाजें वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना फर्ज किया गया है। इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाजें मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ साथ फर्ज की गई हैं। नमाज के सिलसिले में अल्लाह ताला ने
خشوع اور خضوع والی نماز کو بہترین نماز قرار دیا. 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا وہ مومن فلاح